3 مصیبتیں جو مسلمان کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے دنیا میں آئے گی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں پہلی مصیبت، اس کے چہرے پر جو ایمان کا نور ہے وہ چھین لیا جائے گا۔ یعنی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مومن جو سچا ہوتا ہے، ایمان والا، اس کے چہرے پہ ایک مخصوص نور ہوتا ہے، چمڑی اس کی سفید ہو یا کالی ہو، اس سے بحث نہیں ہے، ایمان کا نور ہوتا ہے، اس کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے۔ یہ نور، اللہ کا نور چھین لیا جائے۔ کاسمیٹک آئٹم جو ہم خرید کر پیسے خرچہ کرتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس کو استعمال نہ کریں، میں کہتا ہوں اگر اس میں کوئی ناجائز چیز نہ ملی ہو، جدید دور ہے، ہوائیں بدل رہی ہے اور جو ہے وہ ماحول بدل رہا ہے، غذائیں بدل رہی ہے، دنیاوی اعتبار سے اگر اس کا استعمال کرتے ہو، اللہ نے دیا ہے تو کرو، ہم منع نہیں کرتے۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، کاسمیٹک آئٹم سے کتنا بھی مہنگے سے مہنگا کچھ بھی لگا لو، 4 6 8 گھنٹے کے علاوہ اس کا اثر نہیں رہے گا۔ دیکھ کر ابر بدوں پر بھی برسانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ اللہ کے بندو، وہ نور ایمانی چھین لیا جاتا ہے، ایمان کا نور چھین لیا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا مومنوں کو دیکھ کر اور غیر مومنوں کو دیکھ کر، اسلام والوں کو دیکھ کر، منکرین اسلام کو دیکھ کر دور سے پتا چلتا تھا کہ کون کیا ہے۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ نئی بستی میں چلے جاؤ، سلام کرنے ڈر لگتا ہے، کس کو کرے کس کو نہ کرے۔ اگر مسلمان کو نہ کرے تو کہتا ہے دیکھو مولوی لوگ کتنے مغرور ہو گئے، ہمیں سلام نہیں کرتے، وہ تیری صورت تو دیکھ۔ بڑی معذرت کے ساتھ کیا ہو گیا؟ ایک دور تھا تم پہچانے جاتے تھے اپنے چہروں کی نورانیت سے۔ تو فرمایا نماز چھوڑنے کی پہلی نحوست کے چہرے کا نور چھینا جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی روزی تنگ کی جاتی ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ 90% لوگوں کی یہ شکایت ہے، حضرت روزی روٹی کو لے کے پریشان ہے، کیونکہ ہم لوگ تو پبلک سے ٹچ لوگ ہیں، غریبوں کے جھوپڑوں میں بھی جاتے ہیں اور مالداروں کی حویلیوں میں بھی جاتے ہیں، لیکن دونوں طبقوں کو شکایت کرتے دیکھا کہ اچھا نہیں چل رہا ہے۔ 90% لوگوں کی شکایت روزی کا مسئلہ ہے، روزی کا، کروڑوں پتی ہے، لکھ پتی ہے، اربوں پتی ہے، لیکن روزی کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ روزی تنگ کرتا ہے بے نمازی کی، یعنی روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ جب آدمی لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، تو آپ یاد رکھنا پیسوں کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت برکت کی ہے۔ آپ پیسے بہت کما رہے ہو، پیسے بازو کی قوت سے کما سکتے ہو، برکت بازو کی قوت سے کوئی نہیں کما سکتا۔ برکت صرف اللہ دیتا ہے، وہ برکت والا خدا برکت نازل کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس کھانا ہے، برکت نہیں ہے، مال ہے، برکت نہیں ہے، اولاد ہے، برکت نہیں ہے۔ اللہ نے برکت اٹھا لی، فرمایا اس کی روزی سے برکت۔ اچھا یہاں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، روزی سے برکت اٹھائے، یہ نہیں کہا کھانے سے برکت اٹھائی جاتی۔ کیا فرمایا؟ روزی سے برکت۔ روزی کس کو کہتے ہیں؟ روزی کا مفہوم بہت وسیع ہے عربی زبان میں، اگر اس کو میں اپنے الفاظ میں سمیٹوں اور ایک جملے میں بیان کروں، روزی کو ہر ضرورت کی چیز کو روزی کہتے ہیں، ہر ضرورت کی چیز کو روزی کہتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہو رہی ہے، یعنی جو بھی تیری ضرورت کی چیز ہے اس سے اللہ برکت اٹھا لے گا اگر تو نے نماز چھوڑی تو۔ دیکھ لیجئے، دیکھ لیں آپ۔ اور ابھی تو لوگ کچھ کم پریشان ہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر لوگ نہ سدھرے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جیسے آج کل پیٹرول وغیرہ خریدتے ہیں بہت بڑی قیمت دے کر، ویسے ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو پانی خریدنا پڑے گا بڑی قیمت دے کر۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے گا، اس لیے کہ جتنا بگڑتے جاؤ گے اتنا پھنستے جاؤ گے، جتنا اللہ کی عبادتوں سے دور ہوتے جاؤ گے اتنا عذاب میں گرفتار ہوتے جاؤ گے،
جو قبر کا عذاب ہے وہ تو اپنی جگہ، جو محشر کا عذاب ہے وہ تو اپنی جگہ۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھنا، اللہ پاک روزی سے برکت اٹھاتا ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ میں ایک واقعے کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ برکت کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کوئی چیز کا ہونا اور ایک ہوتا ہے اس میں برکت کا ہونا۔ مطلب کیا؟ غور کریں۔ ایک ہی روایت پڑھتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی گھر وغیرہ نہیں تھا، بہت پریشان رہتا تھا، اور بھوک کا عالم یہ تھا کہ بھوک اتنی لگتی تھی تو میں مسجد نبوی میں چت لیٹ جاتا تھا اپنے پیٹ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے۔ کبھی کبھی کمر کو صحیح رکھنے کے لیے پتھر باندھتا تھا۔ بہت بھوک میں نے جھیلی ہے۔ ایک دن ایک مٹھی بھر کھجور مجھے میرے کسی عزیز نے دیے، مٹھی بھر۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ مٹھی بھر کتنی ہو سکتی ہے بھائی؟ ایک مٹھی، دو مٹھی کتنی ہو سکتی ہے؟ مٹھی بھر کا مطلب یہی کہ مٹھی میں جتنی ہے، کسی کی مٹھی کتنی بڑی ہوگی؟ مٹھی کی بجائے مٹھا بھی کسی کا ہو تو کتنا ہوگا؟ اور مٹھی بھر کھجور میرے کسی عزیز نے دی۔ میں نے سوچا کہ ایک کام کرتے ہیں، روز روز کے ٹینشن اور تکلیف سے نجات پا جاتے ہیں۔ وہ مٹھی بھر کھجور لے کر میں آقا کی بارگاہ میں پہنچا اور سرکار سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ مٹھی بھر کھجور کسی نے دیے، ہمیشہ بھوکا رہتا ہوں، بھوک سے پریشان رہتا ہوں، آقا اس میں دعا کر دے برکت کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی، اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ اور ایک چمڑے کی تھیلی تھی، وہ ساری کھجوریں اس تھیلی میں ڈال دیا اور وہ تھیلی میرے ہاتھ میں پکڑا دی، فرمایا کھاتا جا کھلاتا جا، اللہ برکت دے گا، کھاتا جا کھلاتا جا، اللہ برکت دے گا، کھاتا جا کھلاتا جا، اللہ برکت دے گا۔ اور پھر میرے آقا کی دعا، جانے دعا کی دعا ہے، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں اپنے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں مٹھی میں کھجور کتنی آ سکتی ہے؟ 10، 20، 50، 100 سے زیادہ آ سکتی؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں دعائے رسول کی برکت تھی، میں بھی کھاتا کھلاتا رہتا، جب تک حضور ظاہری طور پہ حیات رہے کھاتا رہا کھلاتا رہا۔ صدیق اکبر کا دور آیا، کھاتا رہا کھلاتا رہا۔ فاروق اعظم کا دور آیا، کھاتا رہا کھلاتا رہا۔ عثمان غنی کا دور آیا، کھاتا رہا کھلاتا رہا۔ کتنے سال ہو گئے؟ اگر حضرت ابو ہریرہ کو تھیلی دینے کے بعد کم سے کم آقا علیہ السلام 1 سال بھی ظاہری طور پہ حیات ہو تو وہ 1 سال پکڑ لیں۔ صدیق اکبر کی خلافت کے 2.5 سال پکڑ لے، کتنے ہو گئے؟ 3.5 سال۔ فاروق اعظم کی خلافت کے 10 سال پکڑ لے، کتنے ہو گئے؟ 13.5 سال۔ سیدنا عثمان غنی کی خلافت کے 12 سال پکڑ لے، کتنے ہو گئے؟ کتنے؟ 25.5 سال ہوئے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں 25.5 سال تک کتنی کھجوریں نکل سکتی اس تھیلی سے؟ ارے بھائیو، تھیلے سے بھی کوئی 25 سال تک کے کھجور نہیں نکال سکتا، لیکن یہ تھیلی ہے، تھیلی صرف برکت کی بات ہے۔ برکت اسے کہتے ہیں، برکت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے برکت کی دعا کیا کر دی؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں صرف میں نہیں کھاتا تھا، میں بھی کھاتا رہا، لوگوں کو بھی کھلاتا رہا، یعنی 25 سال تک اس تھیلی سے کھجوریں نکلتی رہی۔ بس ایک نصیحت اللہ کے رسول نے کی تھی، اس کو کبھی انڈیلنا مت، اس میں کبھی جھانک کر دیکھنا مت، کھاتا جا کھلاتا جا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جس دن عثمان غنی شہید ہو گئے، اس ہنگامے میں میری وہ تھیلی مجھ سے گر گئی، گم ہو گئی۔ کہتے واللہ اگر وہ تھیلی گم نہیں ہوتی تو مجھے یقین ہے جب تک میں زندہ رہتا، کھاتا رہتا، کھلاتا رہتا۔ یہ برکت ہے۔ آج برکت گئی ہے، برکت چلی گئی ہے آج سب سے۔ اور آقا نے فرمایا یہ نماز چھوڑنے پہ برکت جائے گی۔ اولاد سے برکت گئی، اولاد بھی ہماری روزی کا ایک حصہ ہے۔
اولاد سے برکت گئی کا مطلب کیا؟ اولاد کیوں ہوتی ہے؟ سہارا بننے کے لیے۔ آج اولاد سہارا نہیں بن رہی، اولاد ٹینشن بن رہی ہے، ہمارے لیے مصیبت بن رہی ہے۔ آپ جا کر کے پوچھو جن کو اولاد نہیں ہے وہ اس ٹینشن میں مر رہے گھل گھل کے کہ اولاد نہیں ہے، اور جن کو ہے وہ اس ٹینشن میں مر رہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ شکایت لاتا ہے، کمانے نہیں جاتا ہے، کماتا ہے تو حرام میں اڑاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بات کرتا پھرتا رہتا ہے، میری خیریت نہیں پوچھتا۔ یہ سب کیا ہے؟ 1450 سال پہلے صادق و مصدوق نے بتا دیا تھا کہ نماز چھوڑو گے برکت جائے گی۔ دو باتیں ہو گئی، چہرے کا نور جائے گا، نماز چھوڑنے کی وجہ سے چہرے کا نور جائے گا، روزی سے برکت جائے گی، دو باتیں۔ تیسری مصیبت دنیا میں اللہ اس کی عمر کو گھٹا دے گا۔ دیکھو زیادہ تر لوگ کتنی چھوٹی چھوٹی عمر میں جا رہے ہیں۔ آپ سوچیں گے نمازی لوگ بھی جاتے ہیں، اگر کسی دن بتا دینا کہ نمازی کسے کہتے ہیں تو انگلیوں پہ گنو گے اپنی بستی میں نمازی کسے کہتے ہیں۔ لیکن صرف ایک جملے میں بتا رہا ہوں، کوئی تفصیل نہیں، میں نہیں جا رہا ہوں۔ نمازی کا مطلب کیا؟ فرمایا گیا جو ایک مرتبہ بھی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اس کا شمار نمازیوں میں نہیں ہوتا، چہ جائے کہ اس وقت تک جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ اب بتائیے، ہم تو شادی میں بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، بلکہ ہم کیا رونا روئیں، ہم جلوس سے میلاد النبی اور 11ویں شریف کا جلوس نکالتے ہیں، اس میں آدھا جلوس بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ماشاء۔ محرم شریف میں عاشورہ مناتے ہیں، کھچڑا پکاتے پکاتے کئی لوگوں کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ بلکہ ایک بات اور دکھ کی کہوں، اگر جس دن ہم جلسہ کرتے ہیں تو جلسے میں اتنے بیزی رہتے ہیں کہ جلسے کی تیاری کرنے میں، کرسی لانے میں، پٹی لانے میں، اسٹیج لگانے میں بھی ہماری 2-3 نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ یہ ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، کروڑوں جلسے ایک پڑھنے میں رکھیں اور 2 سجدے فرض نمازوں کے ایک پڑھنے میں رکھیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں۔ فرض عبادت کے برابر کوئی نفل اور مستحب عبادت کبھی نہیں ہو سکتی۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں 70 سال تک غار میں بیٹھ کر نفل عبادت کرنا ایک طرف اور 2 رکعت فجر کی نماز فرض پڑھنا ایک طرف۔ فرض کا درجہ ہی الگ ہے، فرض کے درجے کی شان ہی الگ ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، 3 مصیبتیں جو دنیا میں آتی ہے، یہ اٹھ بیٹھا آپ ایسے نہیں کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں اسے۔ آپ میری طرف اگر آپ کا جی بھر گیا ہو تو مجھے کوئی شوق نہیں بیان کرنے کا، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو توجہ میری طرف رکھیں گے۔ ادھر میں عرض کروں کچھ، میں بہت نازک باتیں عرض کر رہا ہوں، آپ کی توجہ ادھر، اب کوئی ادھر سے ادھر مت آنا اور کوئی ادھر سے ادھر مت جانا، سوائے شدید حاجت کے، وہ بھی جس کو جانا ادھر سے جانا۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، آپ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی توجہ اس طرف ہے، سب سننا چاہ رہے ہیں؟ کون سی 3 مصیبتیں دنیا کی ذرا مجھے بتائے تو بولیے، ہاں بولیے۔ چہرے کا نور جائے گا، نمبر 2 روزی سے برکت جائے گی، نمبر 3 عمر گھٹا دی جائے گی، عمر سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ آج کون نہیں چاہتا زیادہ جینا؟ سب چاہتے ہیں، لیکن عمریں دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ 3 مصیبتیں ہیں۔